نہ اس میں کوئی وکیل گیا، نہ کوئی وکلا کا نہیں، نہ وکیل گیا نہیں. کل ہر جمعرات کا دن جیل کے حوالے سے، اگر جیل رولز اور جیل مینولز کے حوالے سے اگر بات کریں، جمعرات کا دن ملاقاتیوں کا دن کوئی بھی ہوتا جا ہے، سکتا ہے، کوئی بھی جا کے وکیل ہیں، دوست ہیں، گھر ملاقات کر والے، سکتا ہے. جی ایبسلیوٹلی. There was no family member, there was no friends, there was no lawyers, اور کوئی مذاکراتی ٹیم کا ممبر بھی جا کے نہیں ملا. اور وائڈلی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ کوئی شاید ملنے آ جائے، وہاں پہ تو ان کو کوئی ملنے نہیں گیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم جاتے تو ہمیں ملنے نہ دیا جاتا. یہ آپ پریمپٹ نہ کریں، آپ ایزیوم نہ کریں چیزیں، کم از کم آپ کوشش تو کرتے، آپ جاتے. اب پھر یہ کہہ دینا کہ ہمیں انفیٹڈ ان مانیٹرڈ، نہ انفیٹڈ اور ان مانیٹرڈ کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے جو 2 مطالبات رکھے ہیں، جو ڈسکشن کرنی ہے، اس کو ان رائٹنگ تو لے کے آئیں، یا اس کے علاوہ کوئی تیسرا یا چوتھا مطالبہ ہے، وہ مطالبہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ تو نہیں ہے؟ یا اگر آپ نے اس انفیٹڈ یا ان مانیٹرڈ ایکسس یا ملاقات کے حوالے سے آپ نے کوئی اور سازش کرنی ہے پاکستان کے خلاف، یا کوئی اور منصوبہ بندی کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے تو اجازت نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اوبویسلی ہم نے دیکھا ہے 2 راؤنڈز ہوئے، مذاکرات چلتے رہے، بات چیت چلتی رہی، اس کے بعد پھر یہ خان صاحب کا بیان آنا کہ بالکل وہ کشیدگی کم کرنے کو اداروں کے ساتھ تیار ہیں، لیکن پھر جب آپ نے تیسرے راؤنڈ کا آغاز کرنا تھا تو یہ جو ٹویٹر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا پیغام آ جاتا ہے، ان کی ٹویٹ آ جاتی ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی شاید نہیں ہے، جو امریکہ میں بار بار ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو سوشل میڈیا، خان صاحب کا سوشل میڈیا تو امریکہ سے چل رہا ہے. دیکھیں بے شک امریکہ سے چل رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا باہر سے چلنا یا پاکستان کے اندر سے چلنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جب کسی کے ایکس سے کوئی ٹویٹ ہوتی ہے اور اس کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے اور وہ پھر اس کو اون بھی کرتا ہے، جس طرح ان دس پرٹیکولر کیس عمران خان صاحب نے اون کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل یہ باتیں کی ہیں، تو مذاکرات کے پورے عمل کے اوپر اثر انداز تو وہ خود ہو رہے ہیں، وہ خود اس پورے پروسیس کو سبوتاج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ حکومت اپنی نیک نیتی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، ایک مثبت سوچ کے ساتھ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان کی خاطر، پیپل ہیو ہیڈ انف. سعدیہ صاحبہ آئے روز یہ دھاوا بولتے ہیں، آئے روز یہ پڑاؤ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، آئے روز یہ انتشار پہ لانے کی بات کرتے ہیں، پھر ان کو برا لگتا ہے کہ پھر ہم انتشاری ان کو کیوں کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ڈسکشن تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا مثبت سٹیپس اٹھائے ہیں. ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کیرٹ اور سٹک اپروچ کے ساتھ چلیں خان صاحب، یا ایک گیلی اور ایک سوکی جو ہے لگانا کرنا، یا اس حوالے سے اصل جو مقصد ہے، اصل جو مطلب ہے ان مذاکرات کا، پاکستانی عوام کو ایک سکون فراہم کرنا ہے، پاکستانی قوم کو سکون فراہم کرنا ہے، پاکستان کے لوگوں کو یہ چیز، کیونکہ جب اکنامک فرنٹ پہ آپ کی اتنی اچھی مثبت چیزیں چل رہی ہوں، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یا انٹرنیشنل فرنٹ پہ آپ کی اتنی زبردست چیزیں چل رہی ہوں اور حکومت اتنے زیادہ گینز کر رہی ہو with the passage of time. لیکن اگر پی ٹی آئی کا یہ جو کہنا ہے، جیسے میں شیخ وقاص اکرم صاحب کا بھی حوالہ دے رہی تھی، انہوں نے کل پریس کانفرنس کے اندر ہی باتیں کی ہیں کہ اگر حکومت اتنا نہیں کر سکتی کہ ہماری ملاقات ارینج کروا دے، اپنی اتھارٹی کا استعمال نہیں کر سکتی، تو انہوں نے باقی مطالبات ہمارے کیا پورے کرنے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن والا مطالبہ کیسے پورے کریں گے؟ خان صاحب یا سیاسی قیدیوں کی رہائی کیسے ہوگی؟ دیکھیں بڑا اچھا آپ نے اس پہ کیا. میں پہلے جوڈیشل کمیشن سے شروع کرتا ہوں، اور اس سے پہلے I'll take a step back. جو 2 ملاقاتیں ہوئیں، ایک ملاقات جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں بڑا سینسٹیو نیچر کا کیس تھا، پھر وہ ہم نے ملاقات کرائی صبح 7 بجے کرائی، ایک اسپیشل ایز اے اسپیشل کیس. اسی طرح جو دوسری ملاقات تھی ابھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کرائی، جو پہلی راؤنڈ آف میٹنگز میں ان کی ملاقات ہوئی، جا کے ملے مذاکراتی کمیٹی، وہ بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کی. اب اس کے ساتھ جو تیسری چیز ہے آپ کی جو فارمیشن آف کمیشنز ہے، انکوائری آف کمیشن ایکٹ، یہ فیڈرل حکومت کا پریروگیٹو ہے، یہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہم نے کس چیز پہ کمیشن بنانا ہے. یہ 2 چیزوں پہ کمیشن مانگ رہے ہیں، 26 پہ اور 9 مئی پہ. اب یہاں پہ کمیشن کی اگر بات کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن، کیونکہ جو 9 ممبرز کی کمیٹی ہے which is reflective of the federal government، تمام تر اتحادی جماعتوں کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن موجود ہے. اس کمیٹی کو اگر یہ کنونس کر لیں اور ان کی کمیٹی اس کمیٹی کو کنونس کرے اور بتائے کہ کیوں ان کو وہاں پہ ان دونوں انسیڈنٹس پہ جو ہے کمیشن کی فارمیشن چاہیے، اور اگر وہ کمیٹی کے ممبران یا ان کی اکثریت ایگری کرتی ہے اور وہ مان جاتے ہیں تو پھر دین دیٹ سو بی اٹ، ہم کمیشن بنا دیں گے. کمیشن بنانا تو ہمارا کام ہے نا، بس یہ تھے وفاقی حکومت. یہاں پہ دوسری جو بات ہے اسیران کی رہائی، میں بڑے
with a very pinch of salt ان کی پوری لسٹ جو بات یہ کرتے ہیں کہ وہ لیتا ہوں. کیا آپ نے دیکھا سعدیہ صاحبہ 5,000 کی بات کی کہ 5,000 اسیران ہیں, پھر کسی نے کہا کہ 4500 اسیران ہیں. یہاں پہ پچھلے پورے ایک سال سے یہ شور و بابیلا مچایا جا رہا ہے, ہمارے سیاسی قیدی ہیں, اسیران ہیں, ان کو رہا کیا جائے. بٹ ویئر از دا لسٹ؟ دیر از نو لسٹ دیٹ ایگزسٹ. گورنمنٹ یہ آپ لوگوں کو ہمیں کوئی لسٹ پرووائڈ نہیں کی گئی. یہ پارٹی ماہر ہے وائٹ پیپر چھاپنے میں, یہ پارٹی ماہر ہے سیلف سٹائل فارم 45 بنانے میں, یہ پارٹی ماہر ہے سیلف سٹائل ایکسل کی شیٹیں بنانے میں. ان میٹر آف نو ٹائم جسٹ آفٹر دی الیکشنز انہوں نے وہ تمام تر چیزیں سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ ڈسیمینیٹ کی تھیں. تو ایک لسٹ بنانے میں جو 4-5 ہزار لوگوں کی لسٹ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی, وہ منظر عام پہ نہیں آئی. نہیں پتہ چل رہا اس لسٹ میں کیا محمد اشفاق ہے, محمد اشرف ہے, محمد اسماعیل ہے, کیا محمد اشفاق جو ہے یوتھ ونگ کا ممبر ہے, کیا کوئی وومن ونگ سے ہے, کوئی کسان ونگ سے ہے, کوئی سوشل میڈیا ٹیم سے ہے. نتھنگ واٹس ایور, صرف ٹال کلیمز ہیں. اور یہ ایک خود جو ہے اسیوم کی ہوئی ایک لسٹ ہے. نہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی اسیران جن کی بات کی جاتی ہے وہ کون سی جیل میں ہے, کس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں یا کس عمر کے ہیں. اس میں کوئی لسٹ نہیں ہے. جب تک لسٹ منظر عام پہ نہیں آئے گی, جب تک لسٹ ہمیں نہیں دی جائے گی, ہم اس کی ویراسٹی کو چیک نہیں کر لیں گے. ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں, اور ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو قطعاً ہم کسی کو ریلیز نہیں کر سکتے. صرف اور صرف جو دفعہ 144 کی جو ایک ایم پی او والی سچویشن میں ہے, پبلک آرڈر والی سچویشن میں ہے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کوازائی جوڈیشل فورم ہے, وہ میجسٹریل پاورز ہیں میجسٹریٹس کے پاس, ڈسٹرکٹ یا ڈیپٹی کمشنرز کے پاس, اس کی حد تک پروسیکیوشن کا دیکھا جا سکتا ہے. ادر دین دیٹ جو مین 9 میں انوالوڈ ہے, ایبسولوٹلی ناٹ, ہم نہیں کر سکتے. 26 نومبر ہم نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے, کیونکہ اس میں سیاسی اسیران کا ایلیمنٹ نہیں ہے یا اسیران کا ایلیمنٹ نہیں ہے. وہ لوگ ہیں. خان صاحب کی رہائی جو سب سے بڑا ان کا ہے کہ بھئی اب تو خان صاحب کو رہا کر دیں. سیاسی قیدیوں کا تو بعد میں آتا ہے نا, پہلے تو خان صاحب کی رہائی ہے نا اصل چیز. یہ اب اصل میں you've hit the nail on the head and I must say because یہ جو لسٹ نہیں آ رہی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو ایک کانفلکٹنگ سٹیٹمنٹس دونوں ممبران کی طرف سے آتی ہیں. دونوں ممبران سے مراد کہ ان کی کچھ پارٹی کے ممبران, ایک جو سائڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم خان صاحب آخری وہ شخص ہوں گے جو جیل سے باہر آئیں گے, وہ سیاسی اسیر نہیں ہے. دوسری طرف سے ایک جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے خان صاحب کا نام لکھا ہوگا اس لسٹ میں, آن ٹاپ آف دیٹ لسٹ, اور باقی لوگ بعد میں ہوں گے. تو ہم کس پہ یقین کریں جب تک وہ لسٹ سامنے نہیں آئے گی سعدیہ صاحبہ؟ ہم کچھ جو ہے وہ فائدہ نہیں کر سکتے یا ہمیں اخذ نہیں کرنا چاہیے اس تمام تر معاملے میں, کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اینڈ میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ خان صاحب جلد سے جلد ان کی بازیابی یا رہائی یا ان کو باہر نکالنا یا واٹس ایور کہہ لیں, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اڈیالہ کے دروازے ٹوٹیں بائی واٹس ایور مینز اور وہ باہر آ جائیں. انہوں نے جو بیانیہ, انہوں نے جو نیریٹو بنایا وہ تو یہ ہے کہ ان کو تو بہت ڈیلز کی آفر آ رہی ہیں. بلکہ میرے خیال سے مروت صاحب نے غالباً نام لیا تھا محسن نقوی صاحب کا, کہ محسن نقوی صاحب کے تھرو ان کو ڈیل آفر کی گئی. خان صاحب نے انکار کر دیا. پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی وزیر اعظم کے مشیر ہیں, ان کا یہ بیان کہ شاید سیکیورٹی مسائل کی بنا پہ یا صحت کے مسائل پہ تو امکانات ہو سکتے ہیں خان صاحب کو کہیں اور منتقل کرنے کے. تو اس سے لگتا ہے کہ شاید کہیں پہ کوئی بات ہوئی ہے. نہیں, میں آپ کو تھوڑا سا اس کے پہرائے میں یہ ضرور بتا دوں سعدیہ صاحبہ کہ سب سے پہلے ایک لیڈر ان کا پارٹی کا کہتا ہے کہ نتھیا گلی کی آفر ہوئی, دوسرا کہتا ہے کہ کی آفر ہوئی, تیسرا کہتا ہے بنی گالا کی آفر ہوئی, چوتھا کہتے ہیں زمان پارک کی آفر ہوئی. اب یہ آفرز تمام تر وہ باتیں ہیں جو انسان خود اگر خواہش کر رہا ہو اس تمام تر چیز کی اور کہے کہ مجھے یا یہاں پہ بھیج دیں یا یہاں پہ بھیج دیں یا میرے لیے یہ آپشن آپ تلاش کر دیں, اس تمام تر چیز میں حکومت نے کیٹیگورکلی اینڈ آئی ایم آن ریکارڈ, میں نے کہا اور ہم بارہا دفعہ یہ کہہ چکے, حکومت نے کسی جگہ کی منتقلی کی آفر نہیں کی. لیکن یہ بات بھی جو رانا صاحب نے کی ہے, میں آپ کو اس کی بھی وضاحت دے دوں کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی درخواست آتی ہے یا ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یا ان کی صحت کے حوالے سے اگر حکومت کو کوئی درخواست یا عدالت کو کوئی درخواست آتی ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے اگر ان کی طرف سے درخواست ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی نہ آفر کر رہے ہیں نہ کوئی پیشکش کر رہے ہیں. کوئی کنسرن اس طرح کا ہے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کنسرن بھی نہیں ہے, نہ ان کی صحت کو لے کے کنسرن ہے, نہ صحت کا کوئی کنسرن ہے. اگر ان کی طرف سے کوئی کنسرن آتا ہے یا بتاتے ہیں تو اس پہ ڈیفینیٹلی بات کی جا سکتی ہے, بیکاز وی وڈ وانٹ ٹو انشور ہز سیفٹی اینڈ ہز سیکیورٹی. رائٹ.